بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ سورۃ سبا مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں۔ سبا نام رکھنے کی وجہ اور تعارف۔ سورۃ سبا کا نام قوم سبا کے نام پر ہے۔ قوم سبا میں بہت سی آبادیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی خوشحالیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے ملک میں باغات کی بہتات تھی اور ان کو بہت زیادہ رزق بھی دیا گیا تھا، مگر انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ سبا رکھا گیا ہے۔ سورۃ سبا کا خلاصہ۔ سورۃ سبا کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ سورۃ سبا کے بنیادی مضامین۔ سورۃ سبا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اس کی فرما برداری کرتے تھے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے، جن کو بے شمار نعمتیں عطا ہوئیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار بنے۔ ان لوگوں میں شیاطین کا کردار، ان کا گمراہ کرنا اور ان کا پیچھا کرنے والے افراد کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں رسالت کا اقرار اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے، نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ سبا کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مشرکین قیامت کا انکار کرتے تھے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ سورۃ سبا کے دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قوت اور دلکش آواز عطا فرمائی اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت، جنات اور ہوا پر اختیار عطا کیا گیا، لیکن ان دونوں عظیم پیغمبروں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی فرما برداری اختیار کی۔ اس کے بعد قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں سرسبز باغات اور فراوانی رزق جیسی بے شمار نعمتیں عطا ہوئی، مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بن گئے۔ سورۃ سبا کے تیسرے رکوع میں مشرکین کے باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان کا کوئی حصہ ہے، وہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن کوئی سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ عبادت اور مدد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سوا سب بے اختیار ہیں۔ سورۃ سبا کے چوتھے رکوع میں کفار کے انکار اور ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ کمزور لوگ اپنے سرداروں کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جبکہ سردار اپنی ذمہ داری سے انکار کریں گے۔ اس طرح سب اپنی غلطی تسلیم کریں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخرکار سب کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سورۃ سبا کے پانچویں رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مال اور اولاد اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، بلکہ اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کئی گنا اجر ہے اور وہ امن و سکون میں رہیں گے، جبکہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مزید یہ کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ اور تنگ کرنے والا ہے، اس لیے انسان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ دنیاوی چیزیں اصل کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیکی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں 9 کلاس ترجمۃ القرآن کی نیو بک میں سے سورۃ سبا کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔